دینی مدارس کے پورے نظام اور نصاب کو دیکھیں تو وہ بھی رٹیفیکیشن پر قائم ہے۔ بنگلہ دیش میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ قائم ہوا 1971 میں، لیکن پاکستان میں نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی دینی مدارس ہیں یہ ایجوکیشن سیکٹر سے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جو بڑے مدارس ہیں جو بورڈز کے انڈر ہیں یہ تو رجسٹرڈ ہے نا؟ کسی سے رجسٹرڈ نہیں ہے، اور 9/11 کے فوراً بعد یہ ذہن میں بات بٹھا دی گئی، امریکی سازش کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے مدارس ہیں اس میں بچوں کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 50 سے 60% ہے۔ کچھ وفاق ایسے ہیں کہ جو اس پر باقاعدہ اپنے نصاب پر انہوں نے نظر ثانی کی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں۔ یہ تو بہت خوشائن بات ہے۔ خوشائن بات۔ عامر لیاقت ایک ہمت جہت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ خامیاں کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، شاید ہم میں اس سے زیادہ ہوں گی۔ پاکستان میں پیمبرا قانون کے مطابق کسی مذہبی چینل کو لائسنس نہیں ملتا۔ یہ سب انلیگل ہے۔ یہ آپ نے دیکھا بڑا سخت سوال کر دیا۔ السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس نئے ایپیسوڈ میں آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو بہت اطمینان سے اور پورے یقین سے ایک ہمہ جہت شخصیت کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سے لفظ بے توقیر ہو جاتے ہیں، ان کا استعمال اتنا بے دریغ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لفظ کس کی شخصیت پر صادق آتا ہے اور کس کی شخصیت پر نہیں۔ لیکن ڈاکٹر عامر توسین صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا اتنا شاندار کیریئر ہے اور اتنی جہتوں میں انہوں نے کام کیا ہے کہ بہت کم لوگ شاید پاکستان میں اتنا کام کر چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں پر بھی بات کریں اور آپ کے کام کو بھی سامنے رکھیں، اور خاص طور پر جو آپ کا مجلس علمی والا پروجیکٹ جو ایک شاندار ایک پروجیکٹ ہے، بلکہ ہماری کراچی کا ایک سمبل ہے، وہ پہچان ہے ہماری، تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے۔ لیکن میں جو سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں موجود ہیں آف دا اسکول میں، الحمدللہ ہمارے پاس اب 2600 طلباء طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کنڈر گارڈن سے انٹرمیڈیٹ لیول تک کورسز ہوتے ہیں۔ لیکن خاص بات ہمارے ادارے کی یہ ہے کہ یہ سارا کام ایک مسجد اور مدرسے کی پریمیسز میں ہو رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہم نے 2011 میں ایک مدرسے میں شروع کیا تھا، تو یہ مدرسے کی جو نسبت ہے ہماری، جو مسجد سے تعلق ہے ہمارا، تو یہ ہماری اصل پہچان ہے۔ اور اسی سلسلے میں تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ قیام میں آیا اور آپ اس کے چیئرپرسن بھی رہے، تو مدارس جو پاکستان میں ہیں کیا بڑے مسائل ہیں، اور آپ نے جب یہ عہدہ سنبھالا تو کیا چیلنجز آپ کے سامنے تھے، کیا اس کی ہسٹری ہے، آپ کو کس طرح سے یہ چیئرمین شپ ملی، اور پھر آپ کا وہاں پر سفر کیسا رہا؟ بہت بہت شکریہ۔ چیئرمین شپ سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر آپ کو بیان کر دوں۔ میں اسی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا ایک ادارہ جو کراچی میں موجود تھا، ماڈل دینی مدرسہ، اس کا میں 2 سال پرنسپل بھی رہا۔ اچھا۔ وہ کالج لیول تک تھا، یعنی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ویسے تو ماسٹرز اور PhD لیول کا تھا، لیکن چونکہ بدقسمتی کے ساتھ وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو بہرحال جس حد تک بھی کراچی میں بھی وہ ادارہ موجود تھا تو وہ انٹر لیول تک تو تھا۔ اس میں 2 سال میری کوشش رہی کہ ہم اس ادارے کو کچھ بہتر کریں، اس کے تعلیمی نظام کو، اور خصوصاً جو انتظامی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے۔ بہرحال شاید میں نے جو اپنی کوشش کی اس ادارے کے حوالے سے، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے ذاتی طور پر اپنی دلچسپی لیتے ہوئے اپنے دوست جو مخیر تھے ان کے ذریعے سے میں نے کچھ چیزیں ڈونیٹ کروائیں، یعنی میں نے وہاں پہ کمپیوٹر لیب بنوایا اور اس طرح کی ایک سائنس لیبارٹری میں نے قائم کروائی، کافی چیزیں اس میں موجود تھیں۔ بہرحال اس محنت کے صلے میں شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ایک عوض دیا، اور مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی جب چیئرپرسن کی ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تو اس پر میں نے اپلائی کیا، تو بہرحال وہ ہمارے مقدر میں آ گیا۔ وہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا، وہ چیلنج یہ تھا کہ یہ 10 سال سے غیر فعال ادارہ تھا، یعنی ادارہ تو موجود تھا اور اس کے ماتحت 3 ماڈل مدارس بھی چل رہے تھے۔ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں؟ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں 2001 میں آرڈیننس کے تحت یہ قائم ہوا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2004 کے بعد اور 2014 میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی، تو 2004 کے بعد سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2015 تک جو ہے کوئی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اور بورڈ کی جو کمپوزیشن ہے، اس کے جو ممبرز ہیں، وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس میں سیکرٹری ایجوکیشن ہے،
یعنی 22 گریڈ کا سیکٹری، سیکٹری ریلیجیس افیئر ہے، سیکٹری سائنس ٹیکنالوجی ہے، چیئرمین اس میں IBCC کا اس میں چیئرمین ممبر ہے، اس کا HEC کا چیئرمین اس کا ممبر ہے، نظریاتی کونسل کے 2 ممبر ہیں، اور پاکستان کے اس وقت جتنے بھی 5 وفاق المدارس تھے ان کے بھی بورڈ کے صدر یا جنرل سیکرٹری وہ اس کے ممبر ہیں۔ گویا کہ یہ ایک بڑا 23 رکنی ایک بورڈ تھا، اور 11 سال تک اس بورڈ کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ یعنی مجھ سے پہلے جو چیئرمین حضرات آئے تھے وہ زیادہ تر یا تو ایڈ ہاک پر آئے تھے، یا کوئی اگر ریٹائرڈ ہے تو ان کو دوبارہ جو ہے اس پوسٹ پہ نواز دیا گیا، تو دلچسپی نہیں ہوتی۔ 11 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جس کی دلچسپی نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہ پہلی مرتبہ یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، تو اب پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، پھر انٹرویو کمیٹی ہوتی ہے، تو اس میں کانٹ چھانٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ چلو کوئی بہتر آدمی آ جائے کہ جس کی دلچسپی بھی ہو، جس کا کوئی ویژن بھی ہو، جو کام بھی کر سکتا ہو، تو وہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ بہرحال جب وہ میں نے یہ منصب سنبھالا تو میرے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ بورڈ میٹنگ مجھے کرنی ہے۔ اب اس بورڈ میٹنگ کو میں اس سے پہلے یہ سب چیزیں میرے علم میں تھیں کہ مجھ سے پہلے جو چیئرمین ناکام ہوئے تو ان کی کیا کیا وجوہات تھیں، ان کو میں نے اسٹڈی کیا، اور بہت زیادہ میں نے پھر اس پہ کوشش کی کہ اپنے منسٹری کے سیکرٹری سے اور منسٹر صاحب کو میں نے اس پہ راضی کیا کہ ہمیں بورڈ کی ایک میٹنگ لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم بورڈ کی میٹنگ نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ ادارہ غیر فعال ہی رہے گا، چاہے میں اپنے 3 سال پورے کر لوں۔ تو بہرحال اس پر منسٹر صاحب بھی رضامند ہو گئے، سیکرٹری بھی رضامند ہوئے، اور میں نے بہرحال کوشش کی، تو 11 سال کے بعد پہلی بورڈ میٹنگ ہوئی جس میں 22 نکاتی ایجنڈا میں نے تیار کیا، یعنی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے خدا کر کے۔ اب اس میں یہ تھا کہ کچھ ایسے مخالفین حضرات بھی اس میں شامل تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ مدرسہ بورڈ ایکٹیو ہو، اور مجھے یہ بات اب کرنے میں ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ اس میں ہمارے اپنے 5 وفاق المدارس کے جو بڑے ذمہ دار حضرات تھے، سرپرست اور جنرل سیکرٹری لیول کے، انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ اس بورڈ میٹنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور میں نے ذاتی طور پر ان 5 وفاق المدارس کے بڑے حضرات کے پاس میں گیا، ان سے میٹنگ کی، اور 10 بستہ میں ان سے عرض کی کہ آپ جس طرح سے کہیں گے ہم مدرسہ بورڈ کو اسی ڈائریکشن پہ لے کے جائیں گے، اور آپ کے مشورے سے ہی سارے کام ہوں گے۔ ایز اے اسٹیک ہولڈر ان کو ٹریٹ کریں گے، ایک ایز اے اسٹیک ہولڈر، لیکن ان کی شاید دلچسپی نہیں تھی تو وہ ہماری بورڈ میٹنگ میں نہیں آئے۔ تو خیر میجورٹی ہماری ایسی تھی کہ اس میں قانونی طور پر اگر ہمارا کورم اگر پورا ہے 50% تو ہم اس کے جو ایجنڈا میں آئٹمز ہیں وہ سب ہم اپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک ایجنڈا آئٹم جو تھا وہ بڑا دلچسپ تھا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ اس مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے قیام کی 2 بنیادی وجوہات ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے ماڈل مدارس کریٹ کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے پرائیویٹ مدارس ہیں وہ ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئے گا، یعنی ان کو رجسٹرڈ کرے گا۔ اب رجسٹریشن کا کام تو رکا ہوا ہے، شروع میں 2001 سے لے کے 2003 تک 150 یا 160 کے قریب مدارس اس وقت آئے تھے۔ اس وقت نیا ایک معاملہ تھا، اور پھر ایک ذرا فوجی حکومت کے سربراہ بھی تھے، مشرف صاحب بھی تھے، تو شاید کچھ مدارس آ گئے تھے، لیکن زیادہ تر جو بڑے مدارس تھے انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی، اور یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، یہ 2005 میں ان کا ایک سیاسی اتحاد قائم ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ تھا کہ میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے ان تمام حضرات کو کوشش کریں بہت ہی ادب کے ساتھ کہ کسی طرح سے وہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں اور ہم ان کو مرکزی دھارے میں لے کر آئیں۔ تو میرا جو پہلا ایجنڈا آئٹم تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مدارس کو مین اسٹریم کرنا ہے، اس کے لیے بورڈ مجھے اجازت دے، اور بورڈ نے مجھے اجازت دی۔ اور میری جب 6 مہینے کے بعد میری جب دوسری بورڈ کی میٹنگ تھی، جو بھی میں نے بہت کامیابی کے ساتھ کی، تو اس میں تقریباً کوئی 1100 مدارس کی فہرست میں نے اپنی بورڈ میٹنگ کے سامنے رکھی۔ تو ہمارے بورڈ کے جتنے ممبرز تھے بشمول جو منسٹر صاحب بھی اس کو چیئر کر رہے تھے، تو منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ 1100 مدارس کون سے ہیں یہ؟ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر یہ 5 وفاق المدارس کے علاوہ بھی پاکستان میں 8 سے 10 ہزار مدارس ایسے ہیں جن کا ان 5 وفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ آزاد اور امیدوار وہ کی طرح آزاد چلتے ہیں۔ امیدوار یا ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ چھوٹے چھوٹے بورڈ بنے ہوئے ہیں جن کی شاید اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں ہاں، ہے، وہ لیکن اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، کہ ادارہ خود ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہے، وہ اس کر کی دیتا کوئی وہ قانونی یا حیثیت نہیں ہوتی۔ بالکل یہی بات تھی۔ اور میں ان اداروں کے لوگوں کے پاس گیا جن کے اپنے چھوٹے بورڈ تھے، ان کو میں نے کسی طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی اور ان کی فہرست میں نے اپنی بورڈ میٹنگ میں پیش کی۔ وہ جب 1100 مدارس کی اپروول ہمیں بورڈ میٹنگ سے ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آگے مزید ایک پروسیس ہے۔ سرکاری اداروں میں تو چیئرمین تو سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ڈپارٹمنٹ بنانے پڑتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے لیے سرکار کا بجٹ جو ہے وہ آپ کو ایلوکیٹ کروانا پڑتا ہے، اس کی منظوری لینی پڑتی ہے۔ تو وہ پروسیس ہمارا اتنا لمبا ہوا کہ وہ میں کام نہیں کر سکا ہوں۔ نہیں، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آپ نے 1100 مدارس 6 مہینے میں ان کو راضی کیا اور جی، لے کے بلکہ آئے۔ میرا جو ٹارگیٹ تھا نا اس میں وہ تھا تقریباً کوئی 6000 کے قریب مدارس کا، اور میں اپنی 6000 مدارس کی پوری ورکنگ کر چکا تھا کہ مجھے اپنے 2 سال 3 سال کے ٹینیور میں یہ سارا کام کرنا ہے۔ ایک چیز جو اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ایم اے کا معادلہ دیتا ہے، ایکویلنسی۔ ایکویلنسی جو دیتا ہے، وہ قانونی طور پر ان کا رائٹ نہیں تھا۔ اچھا، جی، وہ ان کے آرڈیننس میں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا پورا ایکٹ یا آرڈیننس آپ پڑھیں تو یہ ان کے پاس بہت اختیار عجیب بات بتا نہیں رہے ہے۔ اصل میں یہ معاملہ یہ تھا کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جب بنا تھا اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے جب یہ ایچ ای سی میں کنورٹ ہوا تو اس وقت جو ہے یہ ایک انسینٹیو دیا تھا مدارس کے لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو، صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1980 میں، کہ ٹھیک ہے مدارس کو یہ انسینٹیو دے دیا جائے کہ ان کی آخری سند جو ہے وہ ایم اے کے مساوی قبول کر لی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ معاملہ تو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو یہ کام کر لیا۔ اب جب ایچ ای سی بنی تو ایچ ای سی کے آرڈیننس میں یہ پاور موجود نہیں تھی۔ یہ پاور موجود جو تھی یہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں تھی۔ ایچ ای سی آیا 2002 میں اور مدرسہ ایجوکیشن آیا 2001 میں۔ تو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے پاس یہ پاور تھی کہ مدارس جو بھی مین اسٹریم ہوں گے ان کو ہم ریگولیٹ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی ہم ایکویلنسی کا بھی ہم کام کریں گے اور ان کے نصاب پر بھی ہم کام کریں گے۔ تو یہ میرے لیے بڑا ایک چیلنج تھا۔ اگر میں یہاں پہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے آپ سے پوچھوں کہ پھر تو مدارس کو آپ کے شانہ بشانہ آگے بڑھنا چاہیے تھا نا، کہ جو ایکویلنسی کا مسئلہ تو آپ ہی حل کر رہیں گے، آپ نے نہیں، میٹنگ وہ بلائی ہے، اس تو میں اس میں دیکھیں کیا پرابلم تھی ان کو؟ آپ اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ ایک سیاست کا شکار ہو چکا تھا ادارہ شروع سے 2005 سے، اور ہمارے جو نہایت ہی محترم ہمارے جتنے بھی معزز علماء کرام ہیں مدارس کے سرپرست، انہوں نے چونکہ ان کی ظاہر ہے کہ ان کی وجوہات بھی اپنی جگہ پر درست ہوں گی کہ مشرف صاحب کے ساتھ ان کے ایک معاملات کچھ اچھے نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مدارس کا جو ایجنڈا ہے ان کو مین اسٹریم کرنے کا یہ امریکہ کی طرف سے کوئی خاص ایجنڈا دیا گیا ہے، اور خصوصاً 9/11 کے بعد تو اور صورتحال ایسی تھی۔ لیکن وہ 2014 تک میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی اعتماد بحال نہیں ہوا، وہاں تک آ کے بھی نہیں ہوا تھا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ البتہ ہوا یہ کہ کئی ایسی کمیٹیاں بنتی رہیں، کئی ایسے میٹنگز ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ کوشش کرتے رہے کسی طرح سے ان کو مین اسٹریم کیا جائے۔ اچھا، مین اسٹریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مین اسٹریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی دینی مدارس ہیں یہ ایجوکیشن سیکٹر سے رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ ایک تو ہم ان کو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر لانا چاہتے تھے تاکہ یہ یہ بڑے مدارس ہیں تو بورڈز کے انڈر ہیں، یہ تو رجسٹرڈ ہے نا مدرسے؟ کسی سے رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ مدارس کے بورڈ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے کسی سے۔ تو پھر کیسے کام کر رہے ہیں؟ بس جیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو قانونی سکم ہے یا پھر قانونی سکم ہے، قانونی سکم ہے، چونکہ انڈیپینڈنٹ طور پہ یہ ادارے جب بن گئے تھے تو انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم سرکار سے بھی اپنے ادارے کی کوئی رجسٹریشن لے لیں۔ اچھا، اب دراصل سمجھائے نا پھر مجھے کہ ایک مدرسہ قائم ہوتا ہے، وہ جاتا ہے یا تو تنظیم المدارس کے پاس جائے گا یا وفاق المدارس کے پاس جائے گا یا کسی اور بورڈ کے پاس جائے گا کہ جس کو ریاست نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ ڈگری ایوارڈنگ اتھارٹی بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو مین بورڈ ہے یہاں پر تنظیم المدارس یا وفاق المدارس یا دیگر جو بورڈ ہیں، اب تو میرے خیال سے 5 سے بڑھ کے 11 ہو گئے، اب 11 سے 15 ہو گئے، 15 ہو گئے۔ ہاں، پہلے وہ 11 ہوئے تھے، اب 15 ہو گئے۔ جی جی۔ تو یہ ان کے اندر یہ پاور کہاں سے ویسٹ ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں اب 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو 5 وفاق المدارس تھے وہ کسی بھی حکومت کے کسی بھی سرکاری ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھے، گویا کہ ان کا زمینی وجود تو تھا اور ان کی اپنی حیثیت تھی،
یہ مدارس اپنی جگہ پر اپنے تئیں جو بھی نصاب پڑھا رہے تھے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اب صحیح. ظاہر ہے کہ ایک مدرسے کا وجود زمینی طور پر موجود ہے تو اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ وہ اپنے طور پر اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اس میں پالیسی بنائیں تو وہ بنا سکتے ہیں وہ. لیکن ریاست کے سرکار کے کسی ادارے کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں تھی. ہاں البتہ مدارس کی انڈیپینڈنٹ جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کے جو ایک آرڈیننس تھا 1961 کا اس کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی تھی. وہ بھی ایجوکیشن سیکٹر میں نہیں آتی تھی. تو وہ آرڈیننس تھا, وہ ایک آرڈیننس تھا. بہرحال وہ بعد میں ایکٹ بن گیا تھا لیکن پرابلم یہ نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ جو بعد میں ابھی 2014 میں جو مزید 10 بورڈ بنے ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی. صحیح. لیکن ان کو جس نے رجسٹریشن دی ہے وہ خود جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ادارہ بنا. وہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نہیں تھا. مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو تو 2012 میں ختم کر دیا اور ختم کرنے کے بعد اس کا ایک متبادل ایگزیکٹو آرڈر سے ڈائریکٹوریٹ ریلیجس ایجوکیشن کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا جس کا کام یہ تھا کہ مدرسہ ایجوکیشن کا وہی سارا کام وہی کرے گا, ان مدارس کو رجسٹرڈ کرے گا. یہ سب لوگ غالب کے مدعا ہیں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. کیا بس یہ ایک عجیب کھچڑی بنی اور اس کھچڑی میں ہوا یہ کہ اب صورتحال قدرے بہتر ہے اور اس میں یہ ہے کہ کیا ہے صورتحال؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جو 10 نئے بورڈ بنے ہیں اور 10 ان نئے بورڈز کے ماتحت جو ایفیلیٹ ان کے مدارس ہیں وہ چاہے مختلف مکاتب فکر کے جتنے بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ کم از کم جو ہے کسی نہ کسی درجے میں DGRE سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئے اور وہ ہو رہے ہیں. DGRE کیا ہے؟ ڈائریکٹوریٹ ریلیجس ایجوکیشن کے نام سے یہ ادارہ بنا ہے. صحیح. اس کا کام وہی تھا جو مدرسہ بورڈ کا تھا. تو اب مدرسہ بورڈ ختم ہو گیا ہے. مدرسہ بورڈ کو انہوں نے ختم کر دیا. وہ کس سال میں ختم ہوا؟ یہ 2012 میں نہیں سوری یہ نہیں 2014 میں تو آپ آئے تھے. ہاں میں 17 تک تھا, یہ 2018 میں ختم ہوا. 2018 میں ختم کیا. یعنی کہ وہ ادارے کا نام بدل کے انہوں نے پھر ایک نئی بس وہ یہ چیزیں بہت ہی ویسے کمپلیکس سی الجھی ہوئی سی باتیں ہیں. اب یہ بتائیں کہ چلیں جو بھی ریاست بھی میرے خیال سے ہماری ایسی چل رہی ہے کہ وہ دیکھیں میرا ایک انٹرویو آیا تھا جنگ میں اور میں نے اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات میں نے کہی تھی کہ اب چونکہ اب بورڈ بن گئے ہیں, بننے نہیں چاہیے تھے اصولی طور پہ, اس لیے کہ آپ نے تقسیم در تقسیم کر دیا. آپ نے ایک دیوبندی مکتبہ فکر ہے تو اس کی 3-4 اس کے بورڈ بن گئے, بریلوی مکتبہ فکر ہے تو اس کے 2-3 بورڈز بنا دیے, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, تو آپ نے تو یہ مطلب ایک جھگڑا کھڑا کر دیا. ہاں چلیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا اگر مثبت نظر سے دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے ہر ایک کو اب اپنی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نصاب کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اچھا معذرت میں اگر یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں کہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, یہ میں نہیں دے رہا, میں ذرا باتیں کر دوں جو بات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہوا نا کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی, کہ جو لوگ الزام لگاتے تھے اجارہ داری کی کہ ایک مکتبہ فکر کی پوری نمائندگی کچھ لوگوں کے پاس آ گئی ہے, تو اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے آپ کو ڈی سینٹرلائزیشن. یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. میں جب مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کام کر رہا تھا اور میں جب ان حضرات کے پاس گیا جن کا 5 وفاق کے ساتھ تعلق نہیں تھا, تو ان وفاقوں کی بھی کئی ایسے مدارس کے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں کہ جو اپنے وفاق سے نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا. اب جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ان کے پاس اب سیکنڈ اور تھرڈ آپشن آ گیا ہے, تو وہ اس کے تحت اب وہ دوسرے اداروں کے ساتھ گویا کہ ہو سکتا ہے ان کے کچھ ذاتی اختلافات ہوں, ہو سکتا ہے ان کے کچھ اور ایسے سیاسی مسائل آپ جانتے ہیں سارے, وہ نصاب کے معاملات بھی ہوتے ہیں. کچھ ادارے مطلب کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے جو بڑے وفاق تھے جو پہلے سے معروف تھے ان کو نصاب کے حوالے سے بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے جو وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک کمپٹیشن بھی تو کریٹ ہوگا نا کہ ایک مونوپولی بریک ہوگی, ایک کمپٹیشن ہوگا. اچھا اس سے ہوا ہے فائدہ کیا ابھی تک, آپ کی نظر کیا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ تھوڑا سا فائدہ تو ہوگا اگر کام کریں گے تو اور اگر کام نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میرے علم میں جہاں تک یہ بات ہے کچھ وفاق ایسے ہیں کہ جو اس پر باقاعدہ اپنے نصاب پر انہوں نے نظر ثانی کی ہے اور باقاعدہ اس میں عصری علوم یا دیگر چیزوں کو شامل کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں. یہ تو بہت خوشائن بات ہے. خوشائن بات کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے مذہبی طور پہ بھی بہت ہی ویل ریڈ ہیں اور آپ کا پورے آپ گھرانے کی تاریخ ہے ہمارے سامنے. تو جب آپ مدارس کے نصاب پہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر آپ عصری علوم پر بھی مہارت رکھتے ہیں, تو وہ کیا مین ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام ہونا چاہیے اور ابھی تک وہ کام نہیں ہوا؟ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہمارا جو عصری تعلیمی ادارہ ہے. ایک تو خیر آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جو عصری تعلیمی ادارہ ہے وہ خود 2 حصوں میں تقسیم ہے, اور اس میں ایک تو سرکاری تعلیمی ادارہ
جو پورا رٹافیکیشن پر قائم ہے، اسی کے بالکل برعکس اگر آپ دینی مدارس کے پورے نظام اور نصاب کو دیکھیں تو وہ بھی رٹافیکیشن پر قائم ہے۔ تو مجموعی طور پر جو ایک طالب علم کی استعداد پیدا ہونی چاہیے ذہانت اور تفقع فقہ کے اعتبار سے، وہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی۔ اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے رٹافیکیشن پہ ان کو لگایا ہوا ہے اور نمبروں کی دوڑ ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر مدارس میں ممتاز اگر 1012 بھی نمبر لے کر آ جائے تو وہ کیا کر لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی رٹافیکیشن سے اس نے بہت سارے سوالوں کے اچھے جواب اس نے لکھ دیے ہیں، لیکن جو فہم ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ مطلب جو سیکولر اسکول ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، جو ہمارا پورا عصری تعلیمی ادارہ ہے سرکار کا، اس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو جو ہمارے یہاں اب جدید جو ہمارے یہاں تعلیمی نظام ہے جس میں جو اے لیول یا او لیول ہے، تو اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو میرے خیال ہے کمپیریزن بھی بنتا نہیں ہے، تقابل کسی بھی صورت میں نہیں بنتا، کیونکہ ان کا نظام ہی بالکل الگ ہے۔ اچھا، یہ جو درس نظامی کے بارے میں ہم بات سنتے ہیں کہ یہ خلافت عثمانیہ میں ایک پورا ایک سلیبس تھا، ایک ڈگری تھی، اور اس کو پورا کرنے کے بعد لوگ بیوروکریسی کا حصہ بن جاتے تھے، کوئی قاضی لگتا تھا، کوئی کسی اور کار سرکار میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ بات درست ہے تو اب ہم جس درس نظامی کو دیکھ رہے ہیں وہاں کی جو پروڈکٹ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے آخرت کے لیے تو وہی امام ہے ہمارے اور دین کے مسائل میں وہی ہماری رہنمائی کریں گے، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کا کیا حصہ بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کا درس نظامی نہیں ہے۔ یہ تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے ملا نظام الدین سہالوی فرنگی محلی ہندوستان میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، اور انہوں نے جو درس نظامی کا نصاب بنایا تھا وہ اپنے وقت کے اعتبار سے بہت زبردست تھا۔ اور وہ کیوں زبردست تھا؟ وہ اس لیے زبردست تھا کہ اس میں ریاضیات بھی پڑھائی جاتی تھی، اس میں فلکیات بھی پڑھائی جاتی تھی، اس میں طب کے بھی شعبے موجود تھے، اور اسی چیز کو بعد میں آگے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے باقاعدہ اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہے۔ وہ درس نظامی کا نظام اور نصاب ایسا تھا کہ اس پر مطلب جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع مکتب فکر بھی اس کو فالو کرتا رہا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے زمانے کا ایک مقبول ترین نصاب تھا۔ اور اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ سنی مدارس میں کچھ شیعہ مفکرین و علماء کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ بالکل ایسا تھا، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں جو بدلتی گئیں، اور پھر جو ہمارے اندر اختلافات کی چیزیں فروعی مسائل کی بنیاد پر جو پیدا ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر اتنی دوریاں اتنی چیزیں ہو گئیں، وہ پھر سب چیزیں الگ ہو گئیں۔ تو اب جو یہ کوئی اسٹوڈنٹ پورا کرتا ہے، دیکھیں ہم تو بہت سطحی بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو علمی سطح پہ مسئلے کو دیکھیں گے نا، کہ مطلب میرے ساتھ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں لڑکوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 8 سال لگا کر عالم بنے، مفتی بن گئے، 2 سال اور لگا لیا، وہ پھر روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ پھر ہم نے ان کو مشورہ دیا، بھائی تم کراچی یونیورسٹی سے انگریزی میں ماسٹرز کر لو، تم یہ IT سیکھ لو، تم یہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لو۔ اچھا، ہم یہاں آف دا اسکول میں ایک باقاعدہ پروگرام بھی ایسے چلاتے ہیں کہ جو حفاظ کرام ہیں یا علماء کرام ہیں جو عالم بن گئے ہیں یا بن چکے ہیں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں 3-4 مہینے میں یا 5-6 مہینے میں ایسے اسکل سیٹ ان کا بنا دیتے ہیں کہ وہ کوئی روزگار کما سکیں۔ لیکن کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک آدمی 8-10 سال ایک جگہ پر علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر جب باہر نکلتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ ظاہر ہے کہ اسلامک بینکنگ کی بھی ایک دنیا قائم ہو گئی ہے، میڈیا میں بھی جابز ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت پریشان ہوتے ہیں روزگار کے حوالے سے۔ اس پر جوابی بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی سیکولر اسکول اور یونیورسٹی والے بھی تو بے روزگار ہی نا، پاکستان میں کس کو جاب مل رہی ہے؟ تو کیا آپ جوابی بیانیے سے متفق ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک علیحدہ مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا ایک نظام رکھتے ہیں، یہ اپنا ایک نظام رکھتے ہیں، اس پر بہرحال طالب علم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بیچارے کو تو جو نصاب آپ دیں گے وہ پڑھے گا۔ یہ تو جو ان کے پالیسی میکر، ان کے بورڈز کے جو لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ان کو پڑھایا جانا چاہیے۔ اب اگر وہ اس کو شامل نہیں کریں گے تو نتیجتاً وہ یہی ہوگا کہ ایک وہ سند یافتہ عالم جو ہے وہ نکلے گا، اور بازار میں اس کی کوئی ویلیو جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ ہم عالم دین کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دین کا اتنا بڑا ایک علم حاصل کرتے ہیں اور بہت وقت لگاتے ہیں، 8 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا، غالباً کم و بیش کچھ نہیں تو 83 کتابیں پڑھتے ہیں یہ، اور اپنے پورے زندگی کے وہ بہترین 8 سال دیتے ہیں، بہترین زندگی کے وہ گولڈن ٹائم پیریڈ کے وہ 8 سال دیتے ہیں وہ۔ تو اب اس بیچارے کا اگر آپ نے شروع سے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ تم نے جتنا کچھ بھی پڑھنا ہے یہ للہ فی اللہ پڑھنا ہے،
تو دنیا کی کوئی طلب نہیں رکھنا، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میجورٹی اس میں وہ طلبہ ہوتے ہیں کہ جو آگے جا کے ان کو معاش کی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہر معاش انسان کو کی. ضرورت ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ بعض ایسے صاحب حیثیت لوگ ہوں جو اپنے بچوں کو شوق کی بنیاد پر پڑھاتے ہیں. اور آج بڑے بڑے مدارس میں ایسے ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں. شوق کی بنیاد پر اپنے بچوں کو داخل کرتے ہوں، تو ان کو پیسے کی یا ان کو نفقے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن میجورٹی تو ایسے تعداد کی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے اور نصاب میں جو اسکلز ہیں اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اچھا، آپ نے اسکل سیٹ کی بات کی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ہم آف دا اسکول میں بھی اسکل سیٹ پہ کام کرتے ہیں، تو اب یہ اتنا مشکل بھی نہیں رہا. پہلے تو ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی اس طرح سے اویلیبل نہیں تھی، مسائل زیادہ پیچیدہ تھے. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ اسکل سیٹ پر کام نہ کرنا، مطلب اسکل سیٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایسا ہنر سکھا دینا کہ جس سے وہ معاش کا اہتمام کر سکیں، یہ کیا ہماری لیک آف ول کی وجہ سے ہے؟ اس پہ کوئی آئیڈیولوجیکل مسئلہ ہے؟ اس پہ خوف ہے؟ کیونکہ میرا ایک تجربہ رہا چھوٹا سا، میں نے کچھ مدارس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر جب پوری گفتگو ہو گئی تو آخری قسم میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی ہم صرف آخرت کے ہی کام کرتے ہیں، یہ دنیا داری سکھا کر آپ ہمارے طلباء کو بیزار کریں گے. اگر ہم ان کو یہ کمپیوٹر اور گرافک ڈیزائن اور یہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور یہ ویب ڈیولپمنٹ سکھا دیں گے تو پھر ان کا ذہن جو ہے نا، وہ جو فقہی علوم ہے یا جو ہمارے روایتی علوم ہے جس کو ہم دینی علوم کہتے ہیں، اس طرف رہے گا نہیں. تو نہ یہ ادھر کے رہیں گے، نہ وہاں کے رہیں گے، نہ ان کو وہ خدا ملے گا، نہ وصال صنم ہوگا. تو اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو مدارس ہیں وہ وفاق المدارس کے ہیں. ٹھیک ہے، اب وفاق المدارس کی اپنی جو پرانی تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند کی، اس میں تو اسکلز موجود تھی. اس میں تو خطاطی بھی تھی، خیاطی بھی تھی، باغبانی بھی تھی. اس میں تو اور بھی اس طرح کے کام سکھائے جاتے تھے. اور میں نے جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس میں مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو نتیجتاً ہے، وہ اسلاف یہی چاہتے تھے کہ یہاں کا طالب علم جو ہے وہ علم کو معاش کا ذریعہ نہ بنائے. اس کے لیے معاش کا وہ ذریعہ ہو کہ جو اس نے ہنر سیکھ لیا ہے. باقی دین کا کام ہے، آپ ویسی للہ فی اللہ فی سبیل اللہ آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیا ہے. گو کہ آج وہ رجوع کر رہے ہیں. آج بہت سارے مدارس جو ہے وہ اس طرف رجوع کر چکے ہیں، اور شاید ان کو یہ وقت نے ان کو ریئلائز کر دیا ہے. وہ میری اور آپ کی باتوں سے ریئلائز نہیں ہوئے، بلکہ وہ وقت نے ان کو ریئلائز کر دیا ہے. وقت کا جبر تھا، وہ وقت کا جبر کہیں یا وقت کا جو بھی آپ کہیں، لیکن بہرحال ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہے، اور بہت سارے مدارس جو ہیں اب وہ اس طرف اب لوٹ آئے. ہاں نہیں، میں نے خود دیکھا ہے کچھ مدارس نے مطلب امپریسو کام کیا ہے. جی اور بالکل افسوس یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہمارا میڈیا بھی اس کو اس طرح سے اجاگر نہیں کرتا. کچھ جگہ خبریں آ جاتی ہیں، لوگوں کو بھی دلچسپی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. واقعتاً کچھ مدارس ایسے ہیں کہ جو کہ اب واقعتاً ماڈل مدارس بن گئے ہیں جو شاید سب دیکھنا چاہتے تھے. دیکھیں، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو بنیادی ایک اس کے جو مقاصد تھے نا، اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم مدارس کا جو نصاب ہے اس کو ہم بہتر کریں، اور اس میں اسکلز پروگرام کو ہم لے کر آئیں. اس میں جتنا ہو سکتا ہے کہ سرکار، اب ظاہر ہے سرکار اگر پاکستان میں 40,000 مدرسے ہیں تو وہ ان کو تو پورا نہیں کر سکتی، سیدھی سی بات ہے. اتنا جو بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. میرے لیے ایک سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ اگر میرے پاس کوئی 5-10 ہزار مدرسے بھی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں، اور گورنمنٹ مجھے اگر فنڈ نہیں دیتی تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو پھر میں نے اس کا ایک آلٹرنیٹ سوچا ہوا تھا کہ ہم پھر باہر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ ایسے پروگرام کے طور پہ ان کے ساتھ کوئی انیشیٹ لیں، MOU سائن کریں کہ وہ مدارس کے ساتھ مل بیٹھ کے. ایک تو وہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا کہ یار یہ تو امریکہ کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے نا، اور 9/11 کے فوراً بعد یہ ذہن میں بات بٹھا دی گئی کہ یہ تو ایک امریکی سازش کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا ہے. حالانکہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو کام تھا وہ 1999 میں ڈاکٹر محمود احمد غازی نے شروع کیا تھا. اور ڈاکٹر محمود احمد غازی جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک بہت ہی جینیس اور عالم دین تھے، بہت ہی قابل اسکالر تھے. وہ 1999 میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پہ. اور اس سے بھی پہلے کی اگر آپ ہسٹری اگر آپ دیکھیں، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ جو ہے یہ باقاعدہ پاکستان بننے سے پہلے کا ایک تصور ہے. اور بنگلہ دیش میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ قائم ہوا 1971 میں. پٹنہ میں قائم ہو گیا مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، لیکن پاکستان میں نہیں ہو سکا. تو یہ تجویز کب تھی؟ یہ ایئر مارشل نور خان غالباً تھے، جو مجھے اگر یاد پڑ رہا ہے
ایک ایجوکیشن کے ان کو ٹاسک دیا تھا، یہ 1969 کی بات ہے، اس وقت یہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی تجویز آئی تھی، لیکن 71 میں بنگلہ دیش میں بن گیا اور وہ ہندوستان میں وہاں پر پٹنہ میں اور وہاں پر قائم ہو گیا، لیکن پاکستان میں قائم نہیں ہو سکا۔ اچھا، پھر آپ کا اپنا تعارف اگر تھوڑا سا آڈینس کو بھی اپنے گھرانے کے حوالے سے بھی بتائیں، کیونکہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ فنڈڈ اور 9/11 ساری باتیں، تو کیونکہ آپ کی اپنی ایک تاریخ جو آپ کے گھرانے کی ہے، تو اس کے بعد یہ سوال کیسے اٹھ جاتا ہے؟ مجھے تو خیر اس نظر سے لوگ نہیں دیکھتے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ چاہے کتنے بھی آپ بڑے پیچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کسی سرکار کے ادارے میں چلے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر پھر سوچنے کا زاویہ مختلف ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دوسرے زاویے سے سوچتے ہیں۔ آپ چاہے کتنے متقی پرہیزگار ہیں، اگر آپ کو کسی اچھے بڑے منصب پر بٹھا دیا اور وہاں پر آپ نے کچھ ایسا کام کر دیا، تو سب سے پہلے آپ پر تنقید شروع ہو جائے گی، اور تنقید کرنے والے بھی آپ کے اپنے لوگ ہوں گے۔ اگر تھوڑا سا اپنے گھر کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے وہ برکت کے لیے آپ کہیں۔ دیکھیں، میرے والد صاحب جو تھے وہ علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ علیہ، ان کے سب سے بڑے داماد تھے، اور میرے والد صاحب نے ہندوستان میں دینی تعلیم حاصل کی، اور ہندوستان میں دینی تعلیم بھی حاصل کی، پھر وہاں انہوں نے پڑھایا بھی، جامعہ اسلامیہ امروہہ میں، ڈھابیل میں، اور اس طرح کے کئی اور مدارس میں وہ پڑھاتے رہے۔ پھر پاکستان وہ آئے تھے پارٹیشن کے بعد، تو یہاں پر دارالعلوم نانک واڑہ جو مفتی شفیع صاحب کا ادارہ ہے، اس میں بھی کچھ عرصہ وہ پڑھاتے رہے، پھر بنوری ٹاؤن میں بھی وہ کچھ عرصہ پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد ایک لائبریری مجلس علمی جس کا آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں ذکر کیا، وہ اس ادارے سے وابستہ ہو گئے، اور پھر اپنا وہ علمی اور تحقیقی کام کرتے رہے۔ اس وراثت کو آپ بخوبی نبھا رہے ہیں۔ تو بس وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایک لگا ہوا پودا ہے، جو کہ ہمارے اور بھی بڑے لوگوں نے لگایا تھا، ان کی سرپرستی میں اس کو قائم رکھیں۔ بس ایک سوال میں مدرسے کے حوالے سے اور کر لوں، پھر ہم مجلس علمی پہ آتے ہیں۔ مدارس سے جڑا ہوا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ کارپورل پنشمنٹ کا ہے، کہ وہ بچوں کو مار پیٹ کا جو مسئلہ ہے وہاں پر بہت سامنے آتا ہے۔ ہم نے اس پہ بات بھی بہت کی ہے یہاں پر۔ اچھا، میں نے اس مسئلے کو خود بھی ٹیکل کیا، جو مدرسہ آف دا اسکول سے ہمارا جڑا ہوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سوا سال تک ہم اس میں بہت ناکام رہے، کہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی کرتے رہے، ان کو باور کراتے رہے کہ بچے کو آپ نہ ماریں۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، کہ ایسا لگتا تھا مجھے، بلکہ یہ صحیح لگتا تھا کہ جو اساتذہ ہیں وہ مجھے بہت ہی ایک حیرانی کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ کوئی گمراہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو نہیں مارے تو پڑھائی کیسے ہوگی مدرسے کے اندر۔ تو یہ جو ہمارے اتنا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، اچھا ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ ہم نے جو بھی جدید طریقے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے وہ بھی کیا، لیکن پھر ہم نے ایک زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کر دیا کہ بھائی کہ یو ہیٹ اینڈ یو گو، کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی کسی بچے کو ہاتھ بھی لگایا، اس کے اندر کوئی سیویرٹی نہیں ہے کہ اتنی زور سے مارا تھا، کتنی زور سے مارا تھا، وہ کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ کیمرے لگا دیے، اس کے باوجود بھی کچھ چھوٹی موٹی شکایتیں آئیں، لیکن الحمدللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پچھلے کوئی 1 سال سے اب اس طرح کے مسائل ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ تو ہم نے چلے اس کو ایک مسئلے کو بالکل ہیڈ آن لے لیا کہ اس کو حل کرنا ہی ہے، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑیں گے، لیکن یہ جو بڑے اسکیل پہ جو مسئلہ ہے کہ مدارس کے اندر جو روڈ بیہیویئر ہے، مار پیٹ کا ماحول ہے، تو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ رویے کا مسئلہ ہے۔ اب ایک طالب علم جس نے مار کھا کے پڑھا ہے، اور وہ جب استاد لگتا ہے اور اس کی تربیت نہیں ہوتی، تو پھر نتیجتاً آپ کو پتہ ہے پھر وہ بھی اسی طرح سے اپنا رویہ اور مزاج بنا لیتا ہے، بہو اور ساس والا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، وہ چیز تو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال اس میں نہ مدرسے کا قصور ہے، نہ اس میں نصاب کا قصور ہے، یہ اصل میں وہ انسانی رویے ہیں کہ جو وہ پیچھے سے سیکھ کر آتے ہیں، جو ان کی تربیت کا معاملہ ہے، اور اس کو دور اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت ہو۔ میرے معلومات میں کئی ایسے مدارس بڑے ماشاءاللہ سے اب ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اساتذہ کو بھرتی کرنے سے پہلے ان کی پوری تربیت کرتے ہیں، اور ان کی تربیت میں کیا چیزیں ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بڑے مدارس کی نام میں نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ اس مدرسے کی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک اسسمنٹ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک سروے اپنا کیا ہوا ہے، اور وہ سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے مدارس ہیں اس میں بچوں کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 50 سے 60% ہے سالانہ۔ جی بالکل۔ تو یہ سال کا 50 سے 60% بچہ جو نکل جاتا ہے، وہ نکلتا کیوں ہے؟ وہ کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ یعنی ایک بچے کو اگر آپ نے حفظ میں داخل کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے وہ جناب 6 پارے
حفظ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، یا اس نے 2 پارے کیے یا کسی نے 15 کیے، یا اس کے علاوہ اگر کتابوں میں وہ آتا ہے تو کیوں وہ آدھی تعلیم چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس ادارے نے جو سروے کیا ہے اور اس پر انہوں نے اس کی وجوہات کو تلاش کیا ہے. ان وجوہات کو بنیاد بنا کر انہوں نے پورا ایک تربیت کا ایک نظام پیدا کیا ہے، اور اس نظام کی بنیاد پر اب وہ ایسے طلباء کو داخلہ دیتے ہیں کہ جو چھوڑ جانے والے نہ ہوں، اور اس سے وہ باقاعدہ انہوں نے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان کے والدین سے سوالات ہوتے ہیں، یعنی ایڈمیشن کے پروسیس کے وقت ہی ساری چیزیں ہوتی اسکریننگ ہیں. ہوتی ہے باقاعدہ. یہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک والد آتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچے کو جو ہے حافظ بنانا چاہتا ہوں. تو اب اگر اسے سوال پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے. تو اس کو داخلہ اس کو مل جاتا ہے. یہ بہت اچھا نیک جذبہ ہے اور یہ یقیناً ہونا بھی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کو جس نیک جذبے کے تحت آپ نے داخل کروایا تھا، وہ بچہ تو آدھے راستے میں چھوڑ کے چلا گیا. اب وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جب تلاش کرتے ہیں تو اس بچے کی شروع سے دلچسپی نہیں تھی. صحیح. تو اس کی دلچسپی کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس پر استعداد کا مسئلہ بھی ہوتا ہے نا. اس پر انہوں نے باقاعدہ ایک سروے رپورٹ قائم کی ہے. تو اب ان بچوں سے، ان کے والدین سے وہ سارے معاملات کرتے ہیں. اب اگر ایک بچے نے کلاس میں وہ اس وجہ سے اپنے استاد سے نفرت کرتا ہے، یا اس وجہ سے اس نے مدرسہ چھوڑا ہے کہ استاد کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ مارتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے، یا اس پر توجہ نہیں دیتا، یا کچھ اور ایسی وجوہات ہیں، ان ساری وجوہات کو بھی انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا ہے. اور ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد اساتذہ کی تربیت کے لیے انہوں نے پورا ایک معیار مقرر کیا ہے، تاکہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی شکایت دوبارہ نہ لے کر آئے. تو اساتذہ کی تربیت جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. آپ جب تک انویسٹ نہیں کرتے نا اس ٹریننگ پروگرامس میں، ٹریننگز پروگرام کے لیے بہت لازمی ہے اور یہ کرنا چاہیے. اچھا، ہم نے یہاں پہ آف دا اسکول میں ہم نے شروع کیا، ہم نے نا 6 مہینے اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کی ایوری سیٹرڈے. تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک اندازہ ہوا کہ وہ بھی تھوڑا سا برن آؤٹ ہو گئے کہ 5 دن ہم پڑھاتے ہیں، اب آپ 6 دن ہمیں اس بس مسئلے میں لگا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں ہماری انویسٹمنٹ ہوئی، ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوئی، ریسورسز، ٹرینرز آئے. تو یہ ایک تھوڑی سی کمپلیکس سی سچویشن ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک یہ گلا بھی جائز ہے کہ ٹریننگ پروگرام ہوتے نہیں ہیں. اچھا، جب آپ ٹریننگ پروگرام کروانے جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر نئے اور پیچیدہ مسائل آتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اساتذہ میں قابلیت ہے، وہ تو سب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ٹیمپرامنٹ کیسے ٹیسٹ کریں استاد کا؟ تو ٹیمپرامنٹ تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے. وہاں پہ ہم بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہ فارم دے دیتے ہیں کہ ٹک کریں کہ یہ الاؤ ہے، یہ نہیں ہے، اتنا بڑا کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے، پڑھاتے ہیں، سائن کرواتے ہیں، لیکن وہ سب کاغذی کارروائی اپنی جگہ پر، لیکن فیلڈ میں آگے آپ کو ایک ماہر نفسیات بٹھانا پڑے گا. اور ماہر نفسیات بٹھائیں گے تو وہ کم از کم وہ جس انداز میں سوال کر سکے گا وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. تو میرے خیال ہے کہ شاید وہ زیادہ بہتر نتیجہ اس کا نکال سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیے، تو مجلس علمی کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کو بہت جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس دور میں کہ جب کتابیں پڑھنے کا ظاہر ہے کہ اس طرح سے افسوسناک ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ لوگ نہیں پڑھ رہے، کتاب سے رغبت نہیں ہے، تو آپ کیا کتنا ٹرن آؤٹ یا ڈراپ آؤٹ ریشو ہے مجلس علمی میں؟ یہ آپ نے دیکھا بڑا سخت سوال کر دیا. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو مجلس علمی کی ہسٹری آپ کو بتا دوں. یہ 1931 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اور انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ 8 سال کے بعد اس کو 1 صدی پوری ہو جائے گی. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بر صغیر میں اشاعت علم حدیث کے حوالے سے کام کیا جائے. تو یہ بر صغیر کے اس وقت ایک ممتاز اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور مجلس علمی نے بڑی علمی اور ضخیم کتابیں شائع کی ہیں علم حدیث کے حوالے سے. تو وہ الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی جو دینی ادارے ہیں وہ اس ادارے کو اور اس کی حیثیت کو وہ سمجھتے ہیں اور بہت احترام بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ اس کا یہ پہلو ہے. لیکن پاکستان میں جو ہم نے نشر و اشاعت کے علاوہ اس کو باقاعدہ بطور لائبریری کے ہم نے کام جو اس کا شروع کیا، اس میں ہمارا جو ایک اور مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے محقق حضرات جو اپنا کوئی بھی تحقیقی کام کرتے ہیں دینی موضوعات کے اعتبار سے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہمارے لیے بہرحال یہ ایک بڑی خوشائن اور خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ مجلس علمی سے اب تک کم و بیش، مجھے بھی اس کا ایکچوئل فیگر مجھے یاد نہیں ہے اور نہ میں بتا سکتا ہوں، 400 سے زیادہ لوگوں نے پی ایچ ڈیز کے لیے وہاں بیٹھ کے اپنا ریسرچ ورک کیا ہے. ماشاء اللہ. ہاں، اب آپ یہ کہیں گے کہ جی اس وقت تو شاید لائبریریاں کم تھیں اور 1950 میں لائبریری نہیں تھی. ظاہر ہے مجلس علمی کا جو تعلق ہے وہ 1950 میں یہ قائم ہوئی. تو 1950 میں پاکستان میں یا کراچی میں کتنی لائبریریاں تھیں؟ اسٹیٹ بینک کی لائبریری بھی اس کے بعد ہی بنی ہے.
ہاں البتہ خالق دنا ہال والی ایک پرانی ایک ہال تھا، لیکن اس میں چھوٹی سی ایک لائبریری تھی. یہ اس طرح کی آپ کو کوئی اور لائبریریاں مل جاتی ہیں، لیکن مجلس علمی کا نام جو ہے بہرحال سر فہرست ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے یا یونیورسٹی کے علاوہ مدارس سے اگر کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے کسی اسلامی موضوع پہ، تو وہ مجلس علمی کو ضرور وزٹ کرتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس امہات الکتب ہیں، بنیادی ماخذ ہے، پرائمری سورس ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری لائبریری میں رش لگ جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے معیار کے لوگ ہوں، چاہے وہ ایک دو ہی ہوں، پورے مہینے میں ایک دو آئیں، اپنا اچھا علمی کام کریں اور چلے جائیں. تو ہم کوئی ممبرشپ، کوئی فیس، کوئی چارجز اس میں نہیں ہے. البتہ کتابیں ہم ایشو نہیں کرتے کیونکہ ریفرنس لائبریری ہے. ہاں البتہ ان کے موضوع کے اعتبار سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان طلباء کے ساتھ، اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ گائیڈ لائن بھی دیں کتابوں کے حوالے سے. ہمارے جو کوچنگ سینٹر، جو ہمارا آف دا اسکول کا کوچنگ سینٹر بھی ہے، تو اس کے جو ہیڈ ہیں منیب الحسن رضا صاحب، انہوں نے ایم فل کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، بس ان کا آخری مرحلے میں ہی ہے. تو وہ بھی آپ کی لائبریری سے استفادہ کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، اچھا، آپ کا ذکر کرتے تھے. اور بھی کچھ ہمارے دوست احباب میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کے یہاں تشریف لائے. میں نے خود وہاں پہ آپ کی لائبریری کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، میں پڑھ تو نہیں سکا. تو اچھا، اس وقت جو ہماری کتاب سے جو دوری کے جو اسباب ہیں، اب وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے دو تین بڑے محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نئی نسل خاص طور پہ کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک میں بنیادی وجہ جو سمجھتا ہوں، ایک تو ظاہر ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں PDF میں منتقل ہو چکی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ترغیب اور رغبت پیدا نہیں کی جاتی تعلیمی اداروں میں. یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. یعنی اگر یہ رغبت پیدا کرنے، کتاب سے تعلق جوڑنے والی جو رغبت ہے، یہ اگر آپ اسکول ایج سے شروع کریں، بچپن میں ہوتی ہے، بچپن سے ہی آپ اس کو شروع کریں، کتابوں کے ساتھ، لائبریریوں کے ساتھ آپ تعلق. اب کہانی پڑھنا مجلس علمی سکھائیں اس جس کو. جگہ پر موجود ہے، وہاں اطراف میں میرے خیال ہے کم و بیش کچھ نہیں تو کم از کم 8 10 12 اسکول موجود ہیں، لیکن کسی ایک استاد یا کسی ایک پرنسپل کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ یا 2 مہینے میں ایک مرتبہ اپنے اسکول کے بچوں کو ایک وزٹ کرا دیں. تو ترغیب اور توجہ اور دلچسپی بنتی اس وقت ہے کہ جب آپ ان کو اس طرف متوجہ کریں گے. تو یہ ایک المیہ ہے. اچھا، اور یہ المیہ صرف اسکول ایج سے نہیں ہے، یہ کالج میں بھی ہے، یہ یونیورسٹی میں بھی ہے. اب جو طلباء ہمارے پاس آتے ہیں زیادہ تر ایم فل اور PhD لیول کے، وہ اسناد کے لیے آتے ہیں کہ انہیں ایک ڈگری چاہیے. اور ڈگری کیوں چاہیے؟ ان کو جاب چاہیے. جو پہلے ایک تحقیقی مزاج تھا لوگوں کا، جس ایک شوق سے، کچھ رغبت تلاش سے، کرنے کا، کچھ ڈھونڈنے تلاش کا کرنے کا، مزاج، جستجو ایک تھی، مطلب وہ بہت اپنا وقت لگاتے تھے. وہ ہمارے استاد ہیں احمد جاوید صاحب، وہ میں ایک دفعہ لاہور گیا تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس جدید دور نے، اس ٹیکنالوجی نے ہماری آنکھ کو بس کیمرہ بنا دیا ہے. یہ اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کر رہی. اس کو میں آپ سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ موقوف ہو گئی ہے. نیا خیال کیا ہوتا ہے، تحقیق کیا ہوتی ہے، تلاش، جستجو. تو یہ ایک واقعتاً بڑا مسئلہ. ہم نے یہاں پر اپنے اسکول میں ایک کافی بڑی لائبریری بنائی ہے مسجد کے تیسرے فلور پہ. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو لے کے جائیں، کم سے کم بچے کو کتاب کا لمس تو معلوم ہو، کیونکہ ڈر یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ آخری نسل نہ ہو کہ جو کتاب کے لمس سے شناسا ہو، اس کے بعد ہم سبھی، مطلب میں خود بھی یہ بڑا اس کا شکار ہو گیا ہوں کہ ظاہر ہے کہیں پیسے بچانے کے لیے، کہیں اور مسائل میں ہم اسکرین کے اتنے عادی ہو گئے کہ میں جب لندن میں پڑھنے کے لیے گیا تو پورا سال ایسے لگتا تھا کہ وہ کتابیں ساری کی ساری آن لائن اویلیبل ہیں، PDF ہے، لیکن کبھی جب جا کے وہ لائبریری میں کتاب اٹھاتا تھا یا وہ ایشو کرا کے گھر لے کے جاتا تھا، وہ ابھی تک مجھے ایک انسیت کتاب کو چھونے سے ہوتی ہے. ظاہر ہے اسکرین اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتی. اچھا، آپ نے یہ بات جو کی نا باہر کی، میں لندن میں وہاں کئی میں نے لائبریری کا میں نے وزٹ کیا، اور UK کے کئی شیفیلڈ میں، مانچسٹر میں، برمنگم میں، لندن میں، امریکہ میں بھی کئی لائبریریز میں نے دیکھی. اچھا، مجھے تو حیرت خوشگوار مجھے حیرت ہوتی ہے اور ہوئی بھی کہ اب جیسے میں شیفیلڈ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں تو جس ایریے میں، جس علاقے میں مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پر پٹھان کمیونٹی ہے یا پنجابی کمیونٹی ہے یا کشمیری ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس علاقے کی لائبریری میں اس زبان میں کتابیں موجود ہیں. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ رغبت دی جاتی ہے. وہ تو اسٹیٹ اونڈ لائبریریز ہوتی نا. وہاں میرے جب میں جہاں نارتھ میں تھا لنڈن میں، تو وہاں پہ انڈینز بہت تھے، تو گجراتی کتابیں نظر آتی تھیں وہاں پہ. بالکل ایسے. اور بچوں کو باقاعدہ وزٹ کرایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی وزٹ کرایا جاتا ہے، بڑوں کو بھی. اس سے میں نے ایسے مناظر دیکھے نا جس سے خوشی بھی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اپنے حال دیکھ کے افسوس ہوا
کہ 10 سال کے 12 سال کے بچے ہیں، وہ ہمارے جو علاقہ یہاں پہ میں کنگس بری پہ رہتا تھا، تو وہاں پر وہ لائبریری میں آ کر کتابیں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے اور وہ یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ ہم نے تو ساری کتابیں پڑھ لی، ہم پڑھیں کیا اس کے اندر. اچھا، آپ 10 سال کی بات کر رہے ہیں. میں نے وہاں شیفیلڈ میں ایک لائبریری میں ایک پروگرام میں نے دیکھا 2 سال کے بچے کو لے کر آئے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میں نے وہاں پر جو لائبریری انچارج تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے یہ بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے ایک ڈاکٹر مقرر کیا تھا تاکہ وہ اس کا نفسیاتی طور پر چیک اپ کرے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے یہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں ہے. اچھا، جی، یہ تو کیسے ہو؟ نہیں، وہ بچے کا چیک اپ ہاں، میڈیکلی اچھا چیک اپ کے اچھا، وہ لیے، چیک اپ کے لیے آتے تھے صرف خالی، میڈیکلی چیک اپ کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ میڈیکلی یا اس کو کچھ اس طرح اچھا کی اچھا کوئی اچھا، بیماری یعنی کہ یا اس اس طرح کی کا کوئی اور چیز تو نہیں ہے اس صحیح کو، صحیح صحیح، وہ کچھ ان کے کچھ وہ عادتوں سے، وہ کچھ کچھ ہاں چیزوں سے وہ ایکسپریشن کرتے ہیں سے، وہ. بیہیویئر ہاں، سے. صحیح. تو وہ ویسے اس یہ کا تو ہم سب کو اس طرح کے ماہر نفسیات کی ضرورت پھر سے پڑے گی. وہ ہمیں تو اب پورا مطلب معاشرہ یا ماہر نفسیات. اچھا اچھا، اس اسکرین کی بات کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کو رغبت رہی، وہ ہے ٹی وی کی اسکرین. یہاں پر آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو وہ بہت آپ کا طویل سفر ہے میڈیا کے ساتھ، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں بتائیں، اور خاص طور پر کیونکہ آپ نے عالم آن لائن میں عامر لیاقت صاحب کی کاپی لکھی، اور ظاہر ہے کہ عالم آن لائن ہمارے مذہبی اور نفسیاتی کلچر ہی کہوں گا میں کہ اس کا ایک اہم رکن رہا، اس نے شیپ کیا پوری سوسائٹی کو ایک نئی طرح سے. تو کیسے تجربہ رہا میڈیا میں آپ کا، اور وہ کیا یادیں عالم آن لائن کی؟ نجم بھائی، یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آنے کا جو میرا معاملہ تھا وہ حادثاتی تھا. اور مطلب میں سوچ کر نہیں آیا تھا کہ مجھے وہاں پہ کام کرنا چاہیے. وہ اس وقت ہمارے مرحوم دوست ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب وزیر تھے، اسٹیٹ منسٹر تھے جنرل ضیاء اس کے مشرف صاحب کے دور میں. تو وہ ظاہر ہے وہ ہمارے پرانے دوست بھی تھے، کالج کے بھی ساتھی تھے، اور کافی زیادہ ان کے ساتھ ایک ملنا جلنا دوستی تعلق تھا. تو وہ جب جیو میں عالم آن لائن پروگرام جب شروع کیا انہوں نے، تو وہ اس وقت چاہتے تھے کہ ہم ایک ریلیجس پورا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کریں. تو مجھے اس وقت انہوں نے فون کیا اور مجھے کہا کہ اس طرح سے یار مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تم آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کام کرو. تو میں نے کہا یار مجھے تو الیکٹرانک میڈیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے، پرنٹ میڈیا کا تھا. میں اس سے پہلے تقریباً کچھ 6-7 سال مختلف نیوز پیپر پہ میں کام کر چکا تھا فری لانس. لیکن میں نے کہا یہ الیکٹرانک میڈیا تو بالکل میرے لیے مختلف ہے. تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم آؤ اور کسی طرح سے بس تم آؤ ہمارے ساتھ کام کرو. وہ مجھے بہرحال لانے والے میڈیا میں وہ عامر صاحب تھے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ صرف عالم آن لائن پروگرام نہیں تھا. عامر لیاقت ایک ہمت جہت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں. اور دوسری جو سب سے بڑی خوبی تھی، انتہائی محنتی انسان تھا. خامیاں کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، شاید ہم میں اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن جو اس کی پازیٹیو چیزیں تھیں میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. وہ بہت زبردست تھیں. اور میں نے اپنے جتنا عرصہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، 5-6 سال، 2006 میں ان کے ساتھ آیا تھا. اور چاہے وہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن جو دبئی سے ہوتی تھی یا کراچی سے ہوتی تھی، میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. اور میں اگر یہ بات کہوں تو مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوگی کہ بعض اوقات جب میں کوئی چیز لکھتا تھا وہ میری غلطیاں بھی نکالتے تھے. یعنی اتنا ذہین آدمی تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال جملے کی بنت کی غلطی اس کو بہتر کر دیا ہے. اردو کمال کی تھی، پروف ریڈنگ کمال کی تھی، اور بات کرنے کا جو انداز ہے نا، اس کو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی ان کا کمال کا تھا. یہ ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی. پوری قوم گواہ ہے اس کی، پوری قوم گواہ ہے. جب تک وہ زندہ رہے وہ ہمارے ڈسکورس کا حصہ رہے. ہر دن کوئی نئی چیز لے آتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے وہ پورے سماج کے ساتھ ریلیونٹ رہے. مطلب جو اس کو پسند کرتا تھا نہیں پسند کرتا تھا، لیکن کسی کی زندگی بھی عامر لیاقت کے بغیر یہاں پر پاکستان میں نہیں تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری آ رہی تھی، تو ہم اس کے لیے ظاہر ہے کہ پورا ایک ورک کرتے تھے. 2-3 مہینے پہلے ہم کچھ آئیڈیاز وغیرہ لے کر آتے تھے، کیا کیا سیگمنٹس ہونے چاہیے اور کتنے شارٹ ہونے چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. یہ پہلی مرتبہ عامر صاحب نے یہ ایک ویژن دیا جس کو آج سب کاپی بھی کرتے ہیں. مجھے انہوں نے بلایا، مجھے کہنے کہ یار تم بھی کوئی پروگرام کرو.
تو میں نے کہا یار میں کیا پروگرام کروں, میں نے تو کبھی ہوسٹنگ نہیں. یار تم کرو کوئی پروگرام. تو میں نے کہا یار مجھے تو کچھ ذہن میں. کہتے اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ تم روزانہ کا کوئی ایک واقعہ تم بیان کرو جو 3 سے 5 منٹ کا ہو یا 4 منٹ کا ہو. تو میں نے کہا یار یہ واقعات میں کہاں سے نکالوں میں. کہنے لگے یار تم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہو, کتابیں نکالو اور اس میں روزانہ کا ایک واقعہ نکالو اس تاریخ کے اعتبار سے. تو نام بھی پھر انہوں نے مجھے بتایا, الیوم کے نام سے ایک پروگرام کرو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. خیر پھر میں نے اس پہ ورک کیا. تو مجھے یہ کہا کہ تم اپنے 6 مہینے کے پروگرام ریکارڈ کرو, اس لیے کہ ہمارا یہ آگے مستقل ایک چینل آئے گا ریلیجس کا, جیو کا. اچھا, تو اس پر ہم یہ ساری ورکنگ کر رہے ہیں. تو وہ پھر میں نے تقریباً کچھ 6 مہینے کے اپنے پروگرام ریکارڈ کیے. پھر اس کے علاوہ ربیع الاول کے کچھ پروگرام جو کوئز کے پروگرام تھے وہ بڑے گرینڈ پروگرام تھے, 1.5-2 گھنٹے کے, وہ بھی میں نے ایز اے ہوسٹ میں نے پروگرام کیے. اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں پہ تعارفی پروگرام وہ بھی میں نے کیے ربیع الاول کے مہینے کے میں. تو وہ میں ذاتی طور پر تو یہ کہتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت زیادہ متعارف کروایا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو جیو کا کوئی ریلیجیس چینل آیا تھا بعد میں کیا؟ نہیں آ سکا تھا. اصل میں پاکستان میں پیمبرا قانون کے مطابق کسی مذہبی چینل کو لائسنس نہیں ملتا. تو پھر کیو ٹی وی کو کیسے لائسنس ملا؟ یہ سب انلیگل ہیں. اچھا, ایک لبیک ٹی وی بھی آیا تھا. وہ نہیں, وہ دوسرے لائسنس پر تھے. اچھا, لائسنس کوئی اور ان کا وہ نام کچھ اور تھا, بعد میں انہوں نے کچھ اور رکھ لیا تھا. تو پھر وہ جیو کا جو اصولی پائپ طور لائن پر میں تو جو تھا. پیمبرا کے قانون میں آج تک جو ہے کسی مذہبی چینل کو لائسنس نہیں دے سکتا. اچھا, تو یہ قانون ہمارا موجود ہے. جی موجود ہے. تو اور اس کے علاوہ آپ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہاں رش لگا بہت. ہاں, ویسے میں نے یو کے میں جب میں تھا تو بہت سارے مذہبی چینل دیکھتا تھا وہاں پر ہم, تو وہاں تو ظاہر ہے کہ دوسرے معاملات ہیں. اچھا, یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے میڈیا میں کہاں سفر رہا, کن اداروں کے ساتھ کام کیا آپ نے؟ جیو میں رہا تو 2010 کے بعد پھر ایئر وائی سوئچ کر گیا تھا میں, اور ایئر وائی کیو ٹی وی میں تقریباً 1.5-2 سال رہا, اور وہاں بھی ریسرچ ہیڈ کرتا تھا, ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو, اور کانٹینٹ کو بھی دیکھتا تھا, اور پلس میں اپنے بھی کچھ پروگرام میرے ہوتے تھے. اوراق کے نام سے میرا ایک پروگرام تھا ویکلی, اور اس میں کسی نہ کسی ایک مذہبی کتب کا اور اس کے مصنف کا جو ہے وہ انٹرویوز وغیرہ کرتا تھا. اس کے بعد پھر ایکسپریس میں رہا. ایکسپریس میں بھی میں نے کچھ کام کیا. پھر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ دوبارہ میں آ گیا تھا, اور پھر ایئر وائی ڈیجیٹل میں میں نے 2 سال کام کیا. اس میں جنید جمشید مرحوم کے ساتھ بھی کیا, وسیم بادامی, ڈاکٹر شاہد مسعود, مایا خان, اور اس طرح کی سیلیبریٹیز کے ساتھ. پھر ایکسپریس میں جویریہ سعود اور عمران عباس اور اس طرح کے کافی ادارے تھے اس میں. اس کے علاوہ آپ ٹریننگز بھی کرواتے ہیں, آپ کے ساتھ میں سفر کیا اسلام آباد کا, بھوربند کا, تو اس طرح کے کام بھی آپ این جی اوز کے ساتھ, پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں, ایز سچ اس طرح تو نہیں کرتا رہا. البتہ کوئی ایسا موضوع مجھے اگر مل جائے یا مجھے کوئی موضوع دے کہ جس پر مجھے بات کرنی ہے, تو اس پر کوئی نہ کوئی اپنی ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ میں بنا کے پیش کرتا تھا. تو مذہبی اداروں کے لیے دلچسپی کا سب سے اہم موضوع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو منفرد اینگل سے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹالرنس لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, تو وہ ہمارے معاشرے کی ویسی بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسالک میں مذہبی رواداری ہونی چاہیے, مدارس مذاہب میں بھی ہونی چاہیے. لیکن میں نے ایک دوسرا اینگل اس میں تلاش کیا, اور وہ یہ تھا کہ آپ پاکستان میں جتنے بھی جو رسائل اور جرائد ہیں وہ ریلیجن ٹالرنس کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ مختلف جو مسالک ہیں وہ ان کو کتنا جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے اپنی ایک پریزنٹیشن مختلف این جی او کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ان میں نے پیش کرتا رہا. میں تو کتنی ریلیجس ٹالرنس ہم پروموٹ کر رہے ہیں جرائد آپ میں؟ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دینی مدارس کے رسائل میں ایک بھی مضمون نہیں آتا, سوائے ایک آدھ کسی نے اگر لکھ دیا تو لکھ دیا. نہیں, ٹالرنس کیا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک بریلوی مکتب فکر کا ایک رسالہ ہے تو اس میں کوئی دیوبندی لکھ سکتا ہے, کوئی اہل تشیع لکھ سکتا ہے, یہ مارجن کسی کے یہاں موجود نہیں ہے. اچھا, مطلب یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ مذہبی رواداری پہ آپ بات کریں گے, لیکن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کسی دوسرے مکتب فکر کو ریلیجن ٹالرنس کی یا مسلک ٹالرنس کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کو کتنا مارجن دیتے ہیں لکھنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس ٹالرنس بائی ایکسپریشن نہیں, ریلیجیس ٹالرنس بائی پریکٹس بھی نہیں ہے. پریکٹس بھی مجھے تو نظر نہیں آتی, اسپیس ہی آپ نہیں دیتے نا. اب اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں کتنے مدارس یا کتنے مساجد کے ایسے علماء کرام ہیں کہ جو دوسرے مکاتب فکر یا دوسرے مسالک کی مساجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہوں, یا اس کی ترغیب بھی دیتے ہوں. نہ پڑھیں, بات ترغیب بھی دیتے ہوں. چلو نماز پڑھنا تو ایک بہت ٹھیٹ مذہبی مسئلہ بن جاتا ہے
کہ ڈائلاگ کا کوئی ایک ڈائلاگ ہے، ہاں کم از کم وزٹ کرتے رہیں اپنے طلباء کو، ان کے بات چیت طلباء کا کے والا ساتھ کوئی ڈائلاگ پروگرام میں شریک کریں تو وہ وہی بتا دیں گے کہ عملی طور اختلاف پر کیا تو ہے، نظر نہیں ہاں آتی کس چیزیں۔ کس بارے میں ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کو بھی ذرا گو کے حوالے سے مختلف آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ مدارس کے لوگ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس طرح سے آپس میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب یہی ہم لوگ ہی مذہبی لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، یا جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ سفر کیا بھوربن کا اور اسلام آباد کا، تو سارے مسالک کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام بھی ہوا، کھانا پینا بھی ہوا، دعا بھی مل کے کی، بات بھی کی، تو یہ ٹی وی کی اسکرین پر یا این جی اوز کے پلیٹ فارم پر پروگرام میں تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ والا جو مسئلہ آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مدارس کے طلباء میں کیوں نہیں ہے، حالانکہ میں جو دیکھتا ہوں، ابھی اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا، کہ جتنا لٹریچر مدارس کے طلباء پاکستان میں کنزیوم کرتے ہیں، میں نے تو کسی کو اتنا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل کہ ایسے وہ ہی رسالہ بھی ہے، پڑھ رہا بالکل ہے، ایسے وہ ہی اخبار بھی پڑھ رہا ہے۔ ہے، وہ کتاب بھی پڑھ رہا ہے نا، بہت زیادہ ذوق و شوق جی ہوتا بالکل ہے، بالکل۔ تو یہ چیز کیوں نیچے تک نہیں آ پاتی؟ اصل میں پیغام جب تک اوپر سے نیچے نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کے معاشرے میں اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ وہ پیغام نیچے آتا ہی نہیں ہے۔ وہ پیغام سب سے پہلے ممبر و محراب پر آئے، وہاں پہ چونکہ عوام الناس ہوتی ہے، اور وہاں پہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان تک وہ بات ہی نہیں پہنچتی۔ تو وہ بات پہنچے گی تو وہ تو پھر یہی ہے کہ اوپر بیٹھے میں ہم نے 3 دن پروگرام میں وہاں پہ ہم نے شرکت کی، کھانا کھایا، تھوڑے بہت گھومے پھرے، عیاشی کی، اور بس کے بعد واپس آ گئے، تو وہ ٹائم فش۔ چلے اللہ کرے کہ ہاں یہ چیزیں کچھ بہتر ہو۔ بس آخر میں یہ بتائیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ کیا فکر رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم بچوں کو پڑھانے کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں، کیا ہمیں نصیحت کریں گے، کیا ایسی ہم کوشش کریں کہ اس پروجیکٹ کے اندر کوئی مزید بہتری پیدا کر سکیں؟ دیکھیے نجم بھائی، میں تعلیمی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن کم از کم جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس مشاہدے کی روشنی میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیمی میدان میں کام کرنے کی، وہ آپ کو نمبروں کی دوڑ سے نکالنا ہوگا، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ بچے کو فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے، تھرڈ بھی آنا ہے اس کو۔ ہمارے والدین کا بھی وہی مزاج بنا ہوا ہوتا ہے کہ بچہ، تقابلی جائزہ لیتے ہیں نا بچوں کا، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کو تو فرسٹ ہی آنا چاہیے، اور پھر نہ آئے یا پاس بھی نہ ہو تو اس کے بعد اس کے والدین جو اس کی درگت بناتے ہیں، تو یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ساتھ ساتھ لینگویج کورس یا اسکلز پروگرام کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے ہر تعلیمی ادارے کو۔ کم از کم کچھ نہیں تو اس بچے کو اگر 1-2 لینگویجز آتی ہوں، یا 1-2 چھوٹے اس کو چیزیں اسکلز کی بھی آتی ہوں گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ تعلیم کے اس کے اوپر اثرات پڑھے نہ پڑھیں، لیکن کم از کم معاشی طور پر اس کے اثرات اس کی زندگی پہ اچھے پڑیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر، بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے معاش کا، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ جو کچھ ہم نے آپ کی صحبت میں کچھ سیکھا اور دیکھا، یہاں پر ہم نے زبانیں سکھانے کا بھی آغاز کیا ہے، انگلش ہے، فارسی، ترکی، عربی، اور اس طرح کے جو اسکل بیس کورسز ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، پروگرامنگ ہے، گرافک ڈیزائن ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، اور کئی ہمارے پاس اسٹوریز ہیں ہمارے چینل پہ آف دا اسکول کے، کہ ہم نے ایک لڑکے کو 3-4-5 میں تیار کیا، اور وہ اسٹار کام جیسی امریکن کمپنی میں چلا گیا، پھر امریکہ کا ذکر آ گیا یہاں پہ، لیکن یہ غیر مذہبی معنوں میں خاص معاشی نہیں، میرا تو خیال ہے کہ یہ آپ کے ادارے کو مسئلہ ہے۔ کاپی کرنا چاہیے، لوگوں کو نقل ویسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ سر نقل کرنی چاہیے جو کیونکہ آپ پازیٹیو نے اتنی چیز ہے۔ آنیسٹی سے بات کی نا، تو مجھے بھی ہمت ہو رہی ہے کہ اصل میں ہم بھی نقل ہی کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کتنا جو نا ایک پائنر پروجیکٹ شروع کیا آپ نے، اور یہ میں نے کہا دیکھیں کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، یہ سب ہم نے کاپی ہی کیا ہے۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر ہم نے ماڈل دیکھا، ہم نے وہ سسٹم امپورٹ کر لیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھیں نا آپ نے بھی تو مدرسے کے اندر یہ اندر سے سسٹم بنا لیا، تو میں نے کہا دیکھیں معذرت کس بات، مدرسے کے اندر سے سسٹم نہیں بنایا، ہم نے امپورٹ کیا ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ ہمارے جو مدارس کا نظام یا جو پورا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے اندر سے اسکل بیس کورسز کیسے پیدا کریں گے ہم، یہ بالکل تو ہم صحیح نے بات۔ امپورٹ کیا نا۔ تو بہرحال یہ کوششیں ہم اپنی طور پہ کرتے رہتے ہیں، آپ جیسے جو ہمارے دوست ہیں ان کی توجہ رہتی ہے تو کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں آپ سے۔ نہیں، آپ کی کوششیں لائق تحسین ہیں، اور میرے علم میں جہاں تک جتنی باتیں ہیں پہلے سے موجود ہیں، آپ نے ابھی مزید بھی بتا دیا، میں اس پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ یقیناً بہت مثالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال کو آگے بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ تحسین سے مجھے یاد ہے کہ آپ کا تو نام عامر توسین نام ہے، تو کہا ابھی توسین کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے اور یہ کتنا یونیک نام ہے۔ دیکھیں، وہ قرآن حکیم میں جو حروف مقطعات میں جیسے وہ نام آتے ہیں، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، اسی طرح سے توسین میم بھی ہے،
تو ہمارے والد صاحب کا نام بھی جو ہے وہ تحسین تھا. تو میں اپنے نام کے ساتھ اسی لیے ایک شناخت کے طور پہ کہ میرے والد صاحب کا بھی نام زندہ رہے تو اسی کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں, تو عامر تحسین لکھتا ہوں اور میں. بہت یونیک نام ہے یہ, آپ نے بھی مجھے بتایا اس سے لیکن پوڈکاسٹ سے اکثر پہلے. پروناؤنسیشن میں لوگ جو ہے وہ عامر تحسین ہی کرتے ہیں, ہاں وہ مجھے تحسین سے یاد کیونکہ آیا تحسین زیادہ جو ہے وہ کامن ہوتا ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے میں پوڈکاسٹ سے پہلے کہ بابا ذہین شاہ تاجی تو بہت بڑے ہمارے جی جی صوفی جی بزرگ بالکل گزرے, بالکل, تو یہ ان کا ان کا اسم بھی گرامی نام جو ہے تحسین تھا. توسین تھا. اور جی آپ جی نے اپنے صاحبزادے کا نام بھی جی میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی, جو میں نے اپنے والد صاحب کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے, کیونکہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے علمی حوالے سے, اور خصوصاً جو اسلامی معیشت ہے اس پر ان کا جو تحقیقی کام ہے وہ ایک دوسرے زاویے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. گو کہ یہ جو مروجہ جو اسلامی جو سسٹم بینکاری کا ہے, ہمارے والد صاحب اس کے سب سے بڑے ناقد تھے, اور ان کا جو اپنا ایک کام تھا, میدان تھا, وہ اس معاملے میں ذرا منفرد ہے. وہ آپ کے جو بھانجے حسن الیاس صاحب, مثلا ان سے کچھ دوستی ہے ہماری, ان کے والد صاحب جو ان کا حال ہی میں انتقال ہوا, الیاس صاحب مرحوم ہے, ان سے کچھ میری ملاقات ہوئی, تو بڑی زندہ دل شخصیت. تو آپ کی فیملی میں ماشاء اللہ سے بہت ہی رنگا رنگی ہے, بہت ہی بڑے لوگ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور جنہوں نے بہت ہی مختلف جی میدانوں میں اصل بھی میں کام دیکھیں کیا. ہمارے لیے تو بہرحال یہ حسن الیاس کا جو باعث فخر ہے ہمارے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا ذہن دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی فکر دی ہے. وہ غالباً کسی کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. لیکن سر دیکھیں نا ہماری دنیا کیسی بن گئی ہے کہ یہاں پر لوگ یونیک نام ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور آپ صاحب علم آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنے بیتوکے نام رکھ دیتے ہیں. اب توسین کتنا خوبصورت نام ہے, قرآن میں موجود ہے, تو یونیک نام رکھنے کے چکر میں الٹے پھلٹے نام رکھ لیتے ہیں. اور پھر میرا نا ایک پیغام بھی ہے لوگوں کو کہ کرتے یہاں پر کیا ہے لوگ, کہ وہ کوئی بھی نام لے آئیں گے الل ٹپ, اور اس کو گوگل پہ سرچ کر دیں گے, جی اور بالکل گوگل ایسی پہ ہے. نا 3-4 معنی آتے ہیں, جنت کی روشنی, جنت کا درخت, کچھ نہ کچھ جنت سے. وہ گوگل اس لیے منسلک کر دیتے ہیں وہ لوگ جو ویب سائٹس ہیں, کہ ایس سی او اس کا گیم ہے, کہ جس ویب سائٹ پر ویسے کی ورڈ زیادہ ہوں گے جو لوگ سرچ کر رہے ہیں نا, تو ویب سائٹ اوپر آ جاتی ہے, اس کو جی جی ٹریفک بالکل ملتا ہے, ایسے اس ہی کو ایسے ایڈ ملتا ہے. اس چکر میں ہم پوری نسل برباد کر رہے ہیں کہ بچوں کے نا ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کے بہت برے معنی ہوتے ہیں. اس پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, ہمارے کوئی جاننے والے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنے بچے کا نام جو ہے وہ سیفان رکھا. تو نیٹ سے دیکھا ہوگا انہوں نے, تو اتفاق سے جب میں ان کے گھر پہ گیا, بچے کو میں نے بلایا اور بات میں نے کی, تو میں نے کہا کیا نام ہے بچے کا؟ انہوں نے کہا جی سیفان. میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے نام نکالا ہے؟ کہتے ہیں جی گوگل سے ہم نے دیکھا تھا. تو میں نے کہا آپ کو اس کے معنی بتائیں؟ تو انہوں نے معنی کچھ اور ہی بتائے. میں نے کہا بھائی سیف تو تلوار کو کہتے ہیں, سیفان 2 تلوار کو کہتے ہیں. تو اب اپنے بچے کا نام آپ نے سیفان 2 تلوار رکھی ہے, تو پھر اب دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ کلفٹن والی 2 تلوار ہو گئی. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور بہت آپ شکریہ نے آپ کا. بہت اہم گفتگو کی. اور مدارس کے حوالے سے دیکھیں جو بات ہے سچی کہ لوگ تنقید بہت کرتے ہیں, لیکن یہی مدارس ہیں کہ جو بہت سے بچوں کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, تربیت حاصل کرتے ہیں, ان کی وہاں پہ روزی روٹی کا اہتمام ہوتا ہے, دوا دارو کا اہتمام ہوتا ہے. اور ایسی ریاست پہ جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے 2.20 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے محروم ہیں 5 سے 16 سال کے بریکٹ میں. تو ایسی صورت میں اگر ریاست آگے بڑھ کے لوگوں کا سہارا نہیں بنے گی, تو ظاہر ہے کہ جو مدارس ہیں, جو ویلفیئر ادارے ہیں, وہی اس گیپ کو پورا کریں گے. یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے. میں جاتے جاتے آخر میں یہی بات کروں گا کہ مدارس کی کنٹریبیوشن ایز اے این جی او اگر دیکھا جائے تو وہ بہت عظیم ہے, سب سے زیادہ. اور وہ جس طرح سے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, اور خصوصاً ان بچوں کی کہ جن کے معاشرے میں جن کے والدین بیچارے بے روزگار ہیں, جن کے ہاں کھانے پینے کے مسائل ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو 70-80% دیہی آبادی ہے, اور وہاں کے جو دیہی علاقوں میں بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے وہ مدرسے کا محتمم کس طرح سے ان کو پڑھاتا ہے, کس طرح سے ڈونیشن جمع کرتا ہے, یہ ایک مشقت والا کام ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کو سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے, خامیاں کمزوریاں وہ ہر ادارے میں نصاب کے اعتبار سے ہو یا انتظامی امور کے اعتبار سے ہو, رویوں کے اعتبار سے ہو, سب چیزیں درست ہونے کی آگے اس میں کوشش میں لگی رہتی ہیں, اور ان کو کوشش کرتے بھی رہنا چاہیے. لیکن ان کا جو بنیادی کاز ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم آ جائے,
اور یہ ہے کہ ان بچوں کی کفالت ہو جائے ہوں۔ تو اس کو سلام پیش۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو، اللہ کے بے حضور شک بھی ایسی وہ ہے۔ آخرت میں کامیاب ہو۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے طفیل اور ان کے طریقے پر، اور آخرت میں بھی ہم ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔